کلاسیں لے رہے ہیں۔ واقعاً کائنات کے لیے اور خاص طور سے شیعان اہل بیت کے لیے آج کا دن درد کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، آہ و فغاں کا دن ہے، گریہ و زاری کا دن ہے، سینہ زنی کا دن ہے، اس لیے کہ آج کائنات کا امیر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی ذات اور ان کی شخصیت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا ہے، بس ایک چیز ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کیوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور جس طریقے سے مولا کائنات نے اپنی دعائے کمیل میں پروردگار عالم سے توبہ اور استغفار طلب کیا ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں اور پڑھیں تو دعا کے فقرات یا اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مجرم ہے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ پوری دعا کو مالا آپ پڑھیے، دیکھیے۔ اب ہمارے جوان بچوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام معصوم ہے، امام کے یہاں یا نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے یہاں خطا اور غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک امام یا نبی کے یہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اور امام گناہ کرتے نہیں ہیں، جب وہ معصیت پروردگار کرتے نہیں ہیں، تو آخر انہوں نے اپنی دعاؤں میں اتنا گڑ گڑا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار اس وقت کیا جاتا ہے یا معافی اس وقت مانگی جاتی ہے کہ جب ہم نے کوئی غلطی کی ہو۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ سے کہا جائے معافی مانگ لو، تو اگر انسان شریف النفس ہوگا تو کہے گا ہاں میں نے غلطی کی ہے، لہٰذا مجھے معافی مانگ لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے اور آپ سے کوئی کہہ دے کہ غلطی آپ نے نہیں کی ہے پھر بھی معافی مانگ لیجئے، تو آپ کہیں گے بھائی جب غلطی نہیں کی ہے تو ہم معافی کس لیے مانگیں؟ لہٰذا ہم اور آپ اکڑ جاتے ہیں کہ اگر غلطی نہ ہو اور ہم سے یہ کہا جائے کہ معافی مانگو۔ اب آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو دیکھیں کہ جن کے ہاتھ گناہ کا تصور بھی نہیں پایا جا رہا ہے، گناہ تو گناہ ترک اولا کا بھی تصور نہیں پایا جا رہا ہے، وہ اس قدر پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہوا جا رہا ہے، بدن میں لرزہ پیدا ہوا جا رہا ہے۔ تو آخر مولا کائنات جب معصوم ہے تو انہوں نے اس دعا میں اتنا گڑ گڑا کے پروردگار عالم سے کیوں گناہوں کی معافی مانگی؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنے جوانوں کو واضح کروں کہ مثال کے طور پر میں آپ کے گھر مہمان ہوا یا کوئی اور مہمان آ گیا، بڑی شخصیت، کسی بڑے مولانا کو آپ نے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا۔ دعوت پہ جب آپ بلائیں گے تو جیسی ذات ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی، اس اعتبار سے آپ دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں، جیسی ذات ہے اس حساب سے آپ کھانا جو ہے اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، اور پوری کوشش یہ ہوتی کہ بہترین سے بہترین کھانا ہم اس مہمان کو دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اوقات سے زیادہ آنے والے مہمان کے لیے انتظام کرتا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ کرتا ہے۔ اچھا وہ مہمان آیا، اس نے کھانا کھا لیا، بزرگ عالم دین، کھانا کھانے کے بعد جب وہ بزرگ عالم دین جانے لگتا ہے
یہ عام طور سے اس وقت اور ہوتا ہے کہ جب مولانا مجلس پڑھنے آئے ہوئے ہوں، تو جب وہ کھانا کھا کے رخصت ہونے لگتا ہے تو ہم اور آپ مولانا سے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی کمی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا، مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف کر دیجئے گا۔ جبکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی مہمان نوازی کے اوپر، اور شاید قرضہ لا کے بھی دیا ہو، لیکن جب وہ مولانا جانے لگے تو آپ ان سے معافی مانگ رہے، مولانا صاحب معاف کر دیجئے گا، زحمت ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں بھائی، یا مولانا سے آنے والے مہمان سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کون سی غلطی کر دی؟ آپ نے کون سی خطا کر دی جو ان سے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی غلطی کے لیے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جو حق مہمان نوازی تھا وہ ادا نہ کر سکے، جو آنے والی ذات کے شایان شان تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ معافی جو ہے وہ گناہ یا معصیت پر نہیں مانگی جاتی، بلکہ آنے والی ذات کے مطابق اگر ہم عمل نہ کر پائیں تب بھی ہم اور آپ معافی مانگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات پروردگار عالم کی معرفت رکھنے والی ذات ہے، مولا کائنات سے زیادہ پروردگار عالم کی معرفت کوئی نہیں رکھتا ہے۔ علی کو پتہ ہے کہ ہم بندہ ہوتے ہوئے کتنے پست ہیں اور وہ خدا ہوتے ہوئے کتنا بلند ہے، لہذا علی اپنی پوری زندگی پروردگار عالم کی عبادت کر دے تب بھی علی کی عبادت پروردگار عالم کی کبریائی کو نہیں پہنچ سکتی ہے، لہذا کیونکہ اس کی ذات بلند ہے، ہمارا وجود پست ہے، لہذا ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو حق عبادت تھا وہ ادا نہ کر سکے، اس لیے معذرت طلب کر رہے ہیں۔ سلوات بھیجے بر محمد۔